اللہ الرحمن الرحیم 30واں سالانہ 29 روزہ فہم دین کورس کا آج چھٹا سبق ہے کلام الہی سرچشمہ رشد و ہدایت۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک یہ قرآن یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید راہ ہدایت کا وہ انمول چراغ ہے جسے کائنات کے خالق و مالک نے آسمانوں پر روشن کیا تھا، پھر اس روشنی کے سارے اوراق منوان ہو بہو شکوک و شبہات سے 100% پاک و صاف کائنات کے محبوب عالم آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے قلب اطہر پر روح القدس جبریل امین کے ذریعے رب تعالیٰ نے اتارے۔ جیسے جیسے اور جب جب قرآن مجید کو پڑھا گیا اور سمجھا گیا، اس کے معنی و مطالب پر غور کیا گیا، ویسے ویسے ہدایت کے انمول نعمت خداوندی حضرت انسان کی روحانی غذا بنتی گئی۔ قرآن رشد و ہدایت کا وہ عالمگیر پیغام ہے جو دنیا کی ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن مجید انسانیت کے ماتھے پر جب جھومر بن کر سجا تو اس کی آیات کریمہ نے انسان کے مسائل کی گتھیوں کو کچھ اس طرح حل کیا کہ دنیا کی کوئی اور کتاب ان مسائل کو حل نہ کر سکی۔ ایک بزرگوں کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کو لکھنے کے اندر انہوں نے 12 سال کا عرصہ لگایا، پھر 12 سال اس کی جو ہے مزید نشاندہی کرتے رہے، غلطیاں ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ 24 سال کے عرصے کے بعد پھر 12 سال انہوں نے اس کشمکش میں گزارا کہ اس کتاب کو منظر عام پر لایا جائے یا نہ لایا جائے، اس کو پرنٹ کروایا جائے یا نہ کروایا جائے، اس کو اشاعت کی جائے یا نہ کی جائے۔ 36 سالہ محنت کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو میری کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم من حیث القوم قرآن کے حقوق کو پہچانیں اور جانیں، اس لیے کہ دنیا کے ہر شعبے میں پڑھائی جانے والی کتب ہماری تعلیمی کیریئر میں بہتری لانے کا موجب بن سکتی ہے اور مجھے اور آپ کو اعلیٰ ڈگری دلانے کی آل ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث اور علوم عالیہ کے فصیح و بلیغ اور لامتناہی تعلیم کے دلائل و براہین دینے سے قاصر رہتی ہے۔ میری عارضی اور ابدی زندگی میں اور روز معاشر کام آنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے، جس کی ہر آیت میں، صورتوں میں، اس کی منزلوں میں انسان کی کامیابی کے ایسی روشن قندیلیں ہیں جن کی روشنی میں اپنی عارضی اور ابدی زندگی کو سنوارنے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادبوا اولادکم علی 3 خصال یہ فرمان ارشاد فرما کر کہ اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، ان میں سے ایک خصلت جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے موضوع کے ریلیٹڈ ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلواؤ۔ قرآن مجید کی تعلیم دلوانے سے وہ آپ کی دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔